بدلا گیا، حضرت ابو ہریرہ کا نام بدلا گیا، اسی طرح سے کئی صحابی کا نام بدلا گیا۔ تو نام بن گیا، کوئی بیٹا آپ کا پائلٹ بن گیا، کوئی بیٹا بڑے محکمے میں سروس مین ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی پٹنہ میں ہے، کوئی کشن گنج شہر میں گھر بنا کے رہتا ہے۔ دوستو اس طرح کا ویڈیوز اگر آپ چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اسٹیج پر جلوہ افروز مہمانان نظام، آج کی اس مبارک محفل میں اولاد کے حقوق کے تعلق سے مجھے بولنے کا حکم ہوا۔ یقیناً اولاد کے حقوق ماں باپ کے حقوق سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج تک ہم نے جلسوں میں اور منبروں میں ماں باپ کے حقوق اور فضیلت کے تعلق سے بیانات سنتے تھے۔ بہت ہی کم اولاد کے حقوق ہم کو سننے کو ملتا تھا۔ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اولاد کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں۔ ماں باپ کے حقوق تو پیدائش کے بعد لاگو ہوتا ہے، لیکن اولاد کے جو حقوق ہیں اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد کی دعا ہے، اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ تو پیدائش سے پہلے ہی اولاد کے لیے دعا کا حکم ہے۔ اس پر ایک مزاحیہ واقعہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے دعا کی درخواست کی کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر پتہ نہیں دل میں کیا بات آئی، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے دل میں الہام فرما دیتے ہیں یا ان کو کشف ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھ لیا کہ ارے بھائی شادی کیوں؟ بولے کہ حضرت ابھی نہیں کی ہے۔ وقت مندوب، پہلے شادی کرو گے تب نہ بچے کی دعا کریں گے، شادی سے پہلے ہی بچہ ہو جائے گا تمہارا۔ تو بچے کے لیے پیدائش سے پہلے دعا کرنا یہ اولاد کا حق ہے، اور اولاد کے لیے صحیح ماں کا انتخاب
نیک ماں کا انتخاب یہ اولاد کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر لذات الدين تربت یداک، کہ انسان 4 وجہوں سے عموماً شادی کرتا ہے، یا تو مال و دولت کی وجہ سے کہ زمین جائیداد والا ہے، مال و دولت خوب ملیں گے، بظاہر کہتا ہے کہ مجھے مال کی لالچ نہیں ہے، مجھے زمین جائیداد کی لالچ نہیں ہے، مجھے جہیز کی لالچ نہیں ہے، مجھے صرف لڑکی چاہیے۔ لیکن جب پیغام بھیجتا ہے تو ایسے مالدار گھرانے میں کہ بغیر مانگے 4 چکر مل جائے، وراثت میں 4-5 بیگھے زمین مل جائے، بغیر مانگے ساری چیز مل جائے، یا باپ کی اکیلی بیٹی ہو، جو کچھ ملنا ہے مجھے ہی ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ناکام ہے۔ ولی جمالہا، کچھ لوگ خوبصورتی کی بنا پر شادی کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں، حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ حسن و جمال ختم ہونے والی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ کچھ لوگ حسب و نسب کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر لذات الدین، دینداری کو دیکھ کر شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تربت یداک، اگر تم نے دینداری کو دیکھ کر شادی نہیں کی تو تمہارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو اولاد کا حق ہے کہ اس کی ماں کا جو انتخاب ہو دینداری کی بنیاد پر، نیک اور صالح ماں کا انتخاب ہو۔ اور تیسرا حق پیدائش سے پہلے یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت، اس کی دیکھ ریکھ اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان چیزوں کا انتظام۔ اور چوتھا حق، بچے کو ماں کے پیٹ میں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ آج کل جو اسقاط حمل کا واقعہ رونما ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کل قیامت کے دن اس حمل سے بھی سوال ہوگا، پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کس گناہ کے بدلے، کس جرم کے بدلے میں تمہیں قتل کیا گیا۔ اگر کہ پیدائش کے بعد عرب کے جہالت کے دور میں زندہ بیٹی کو درگور کیا جاتا تھا، اس سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت کا اطلاق اسقاط حمل پر بھی ہوگا۔ تو یہ 4 حق پیدائش سے پہلے اللہ نے متعین کیا ہے اولاد کے لیے کہ نیک ماں کا انتخاب اور نیک صالح اولاد کے لیے دعا اور حمل کی حفاظت اور زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ یہ 4 حقوق پیدائش سے پہلے ہے۔ یہ میں ترتیب اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر میں بعد میں آپ سے سنوں گا، اس لیے غور سے سماعت فرمائیں کہ 4 حق پیدائش سے پہلے ہے اولاد کے، اور 10 حق حقوق پیدائش کے بعد ہیں۔
پیدائش کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کی جائے. اس کی مصلحت ہے، بے شمار فوائد ہیں کہ جب بچے کے کان میں سب سے پہلا بول اللہ اکبر کی پڑے گی تو اس کے دل میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیٹھ جائے گی اور وہ سچا پکا مومن بنے گا. آج کے ہاسپٹلوں میں ہم مسلم علاقے میں رہتے ہیں، مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، تو یہاں پر مسلم ڈاکٹر مل جاتے ہیں، اذان دینے والا مل جاتا ہے، لیکن بہت سارے ہاسپٹل ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، کرسچن کے ہیں. وہاں پر پیدائش کے وقت میوزک چلتا ہے، گانے کے بول لگا دیے جاتے ہیں تاکہ پہلا بول اس کے کان میں کفریہ کر جائے، بعد میں اس کا مرتد ہونا، اس کو ایمان سے پھیرنا آسان ہو جائے. اس لیے اس کے کان میں میوزک کی آواز، گانے کی آواز ڈالتے ہیں. اور بائیں کان میں اقامت کہنے کا حکم ہے، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کی جائے. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے. اتنا مختصر وقت اللہ نے انسان کو دی ہے. اس مختصر وقت میں جس انسان نے اپنی موت کو یاد رکھا، آخرت کی تیاری کی، وہ انسان کامیاب ہے. اور جو انسان موت کو بھلا دیا اور دنیا کے رنگینیوں میں ملوث ہو گیا، وہ انسان ناکام ہے، خسارے میں ہے. اور تیسرا حق، یعنی پیدائش کے بعد دوسرا حق اس کو تحریک کرانا ہے. تحریک ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ تحریک کس بلا کا نام ہے. کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، اگر کوئی بزرگ، کوئی اللہ والا نہیں ملتا ہے تو کوئی نازی انسان ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، اس انسان کے زبان سے چھوہارے چبوائے جائیں یا کوئی میٹھی چیز چبوا کر کے اس کا رس اس بچے کی زبان میں ڈالی جائے، اس کے منہ میں ڈالی جائے، تاکہ وہ انسان نیک بنے گا، وہ بچہ نیک بنے گا. اور اس بزرگ کی اس کے اندر کیفیت ہوگی، اس کا اثر ہوگا. تو دوسرا حق پیدائش کے بعد تحریک کرانا ہے. اور تیسرا حق عقیقہ کرنا ہے. عقیقہ کیا ہے؟ 7ویں دن اس کے سر کے بال منڈائے جائیں، اس بال کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے. اگر لڑکا ہے اور صاحب وسعت ہے تو 2 بکرا اس کی طرف سے ذبح کی جائے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا یا بکری اس کی طرف سے ذبح کی جائے. یہ عقیقہ ہے. اسی کے مد نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وراثت کی تقسیم کی ہے کہ لڑکا کا 2 حصہ، لڑکی کا 1 حصہ، اسی طرح سے چوتھا حق اس کا نام بزرگوں کے نام، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام اور اولیاء کے نام پر رکھا جائے. آج کل پیدائش کے بعد ہاسپٹلوں میں سب سے پہلے نام کا سوال ہوتا ہے کہ کیا نام رکھا جائے. اس لیے بہت سے لوگ پیدائش سے پہلے ہی 2-3 لڑکوں کے نام اور 2-3 لڑکیوں کے نام پوچھ کر کے یا لکھ کر کے رکھتے ہیں.
کہ اگر لڑکا ہوگا تو یہ رکھیں گے، لڑکی ہوا تو یہ رکھیں گے. تو نام کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے علاقے میں ابھی جو انعامات کی تقسیم ہوئی، اکثر بچوں کے والد کا نام ظفر ال، جہید ال، نجم ال، سہیل ال، یہ کوئی نام ہے ادھورا نام. ظفر الحق ہوگا، جواد الحق ہوگا، زاہد الرحمان ہوگا. تو اس طرح سے نام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میدان محشر میں انسان کو والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور وہاں پر اگر کوئی اچھا نام نہیں ہوگا تو لوگ ہنسیں گے. دارالعلوم دیوبند میں زمانہ امتحان، داخلہ امتحان میں ایک بچہ ایسا تھا جس کے نام پر پورا مجمع کھلکھلا اٹھا. حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے جب نام پکارا انشاءاللہ ولد ماشاءاللہ، تو پورا مجمع کھلکھلا اٹھا، قہقہازار ہو گیا. تو ہمارا ایسا نام نہ ہو جس سے ہم کو شرمندگی ہو. ہمارے علاقے میں اکثر دو نام رکھا جاتا ہے، ایک بناوٹی نام اور ایک رکھا ہوا نام. تو اس طرح سے بعد میں چل کے پریشانی لاحق ہوتی ہے. مثلا بٹو نام ہے، حالانکہ اس کا اصل نام اشرف ہے اور بناوٹی نام بٹو ہے، اور بٹو سے ہی وہ مشہور ہے. اب اگر اس کا کوئی آدھار کارڈ آتا ہے، پین کارڈ آتا ہے، یا پھر اس کا ATM کارڈ آتا ہے اشرف نام سے، تو بیچارہ ڈاکیا ڈھونڈتا پھرتا ہے چاروں طرف، کوئی نہیں بتاتا بٹو کون ہے. یکا دکا کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں واقعہ اصل کا نام اشرف ہے، تب پتہ لگتا ہے. تو یہ دو ناموں کا رواج ختم ہونا چاہیے، ایک نام ہو. اور آج کے دور میں مرکب نام سے بھی دقت ہوتی ہے. مرکب نام یعنی دو نام، جیسے ابو اکبر اسعد، یہ پورا نام ہے، 3 لفظ ہے اس میں. عام طور سے سرکاری محکمات میں غلطی کر جاتے ہیں اتنا لمبا چوڑا نام لکھنے سے، اسپیلنگ کی غلطی کر دیتے ہیں جس کا خمیازہ بعد میں بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے ہمارا مختصر نام ہو اور اچھا معنی ہو، ادائیگی اور اس کی تلفظ آسانی سے ہو سکتا ہو، ایسا نام ہم رکھیں اور کسی عالم دین سے پوچھ کر نام رکھیں. ہمارے گاؤں میں ایک صاحب نے بچہ ہوا نام رکھ دیا الفاظ. میں نے کہا بھائی الفاظ کے معنی تو ورڈ، حروف. پھر ان کی سمجھ میں آئی، فوراً فون کیا آنگن واڑی والی کو کہ بھائی رک جائیے گا، نام بدلنا ہے. اس آنگن واڑی سے جب میری ایک دن ملاقات ہوئی، کہا کہ ان کا 3 فارم ہم نے پھاڑ دیا، نام بدلتا ہے بار بار. وجہ یہ ہے کہ اس نے شروع میں کسی عالم دین سے نام نہیں پوچھا، کسی نے بتایا نام رکھ دیا. تو نام کا انتخاب عالم دین سے پوچھ کر کریں اور اچھا نام رکھیں. نام کا اثر پڑتا ہے زندگی کے اوپر. سب سے اچھا نام عبد الرحمن ہے، عبداللہ ہے، اور سب سے برا نام شہنشاہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نام بدلے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بدلا گیا، حضرت ابو ہریرہ کا نام بدلا گیا، اسی طرح سے کئی صحابی کا نام بدلا گیا. تو نام اچھا رکھیں، اس کا اثر پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 5واں حق اس کا یہ ہے کہ اس کا ختنہ کیا جائے. ختنہ کرنا فطرت اسلام میں سے ہے اور یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی. اور اسی طرح سے بچے کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو اچھی تعلیم اور
دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ ابھی تعلیم پر الحمدللہ گفتگو ہو چکی۔ تعلیم اس وقت اتنا ضروری ہے جتنا کہ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر دوائی اور بہتر سے بہتر ڈاکٹر کا انتخاب اس سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو اچھی تعلیم دلایا جائے۔ اس کے عید کے کپڑے بنانے سے سینکڑوں بار زیادہ اور اس کو نوکری کے قابل بنانے سے 1000 بار زیادہ اس کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے۔ اور صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہو۔ تربیت اگر نہیں ہوگی، تعلیم آپ نے بہت اونچی دلا دی، کوئی بیٹا انجینئر بن گیا، کوئی بیٹا آپ کا پائلٹ بن گیا، کوئی بیٹا بڑے محکمے میں سروس مین ہے، کوئی دلی میں ہے، کوئی پٹنہ میں ہے، کوئی کشن گنج شہر میں گھر بنا کے رہتا ہے اور بوڑھا بڑھیا گھر میں ایک لقمے کا محتاج ہے، ایک لوٹا پانی کا محتاج ہے۔ تو ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو تربیت بھی دیں، اور اسی طرح سے اولاد کے درمیان مساوات، برابری، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کے درمیان برابری کریں۔ اکثر ماں باپ کو غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک بیٹے کو تو اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے، دوسرے بیٹے کو نوکر بنا کے رکھتا ہے۔ ایک بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، ایک بیٹے کو گھوڑے کے کام کے لیے لگا دیا کہ اس کے اخراجات کا انتظام کہاں سے ہوگا، اس لیے ایک کو گھوڑا چلانے بھیجا، دوسرے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے۔ مساوات ضروری ہے، اور اسی طرح سے اولاد کے لیے دعا کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ حقوق آپ بچے کے ادا کریں گے تو آپ کو بڑھاپے میں یہ شکایت نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، مجھے کھلاتا نہیں ہے۔ ہم نے 5 بچوں کو پالا ہے، 5 بچوں ایک ماں باپ کو نہیں پال پا رہا ہے، یہ شکایت آپ کے زبان پر نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔